വസ്സലാം പരമാത്മാവാം സിർജാമ്യം പരിതരായ സാധുനാം വിനാശായ ജഗത്സൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഏകസ്മിന്നന്തരിമയേചാചാര്യം സമന്വിത മഹാമദേ പ്രജ്ഞാത ശിഷ്യ സാധ സമന്വിത. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment, you do we worship and you do we seek. Show us the straight way, the way of those on whom you have bestowed your grace. Those whose portion is not right and do not stay. There is none worthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He beget not, nor is he begotten, and there is none like unto him. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے، سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے. انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. پریے سجنوں، اسٹیج پر اپستھت معزز مکرم مستند ہمارے علماء کرام، خاص طور پر حضرت مولانا عبد الناصر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا نسیم نظر صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، ان تمام حضرات اراکابرین کی سرپرستی میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ جلسہ اسلامی معاشرہ اور جلسہ دستار بندی مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن سگونا کامیابی کے ساتھ اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے. دوستو بزرگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں سے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ دھیان پوروک سے میری بات کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس گاؤں کا نام اگر سنسکرت کے حساب سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھا چرتر والا، اخلاق والا. سوگانا اس کا ارتھ نکلتا ہے سنسکرت کے اندر کہ اچھا چرتر والا. اور گاؤں دیہات میں طوطا پیرٹ کے لیے کہے کہ طوطا کے لیے سوگا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اچھا پرندہ مانا جاتا ہے، اس کی بولی اچھی سمجھی جاتی ہے. تو اس گاؤں کے لوگ بھی ماشاءاللہ اچھے چرتر والے ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، اچھے کردار والے ہوں گے، ان کا نرالا انداز ہوگا اور ہونا چاہیے. دوستو بزرگوں، مومن کی آن اور مومن کی شان تو ہوتی یہی ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ بتایا گیا مسلمانوں کے بارے میں کہ مومن کی شان ہوتی ہے اور مومن کے اندر کسی طریقے سے کہے کہ فخر اور غرور نہیں ہوتا ہے. غفار و قہار و قدوس و جبروت، غفار و قہار و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتے ہیں مسلمان. یہ چار عناصر ہو تو بنتے ہیں مسلمان.
یہ چیزیں مسلمانوں کی صفات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1938 میں ہوا، آزادی سے 9 سال پہلے۔ بھارت کب آزاد ہوا؟ 1947۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا؟ 1938۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا۔ تو بہت سے اگیانی منش نا اہل احمق الاحمق الذی لا عقل لہ، ایسے لوگ سوال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی رائٹر کی گیت تم گا رہے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ پاکستانی رائٹر کی گیت تم گا رہے ہو، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ پاکستانی اس ٹائم میں جنم نہیں لیا تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، پاکستان میں بنانے والے بھی تم ہو اور الزام لینے والے بھی تم ہو۔ ہمارے اکابرین جو اس زمانے میں تھے، جو اس وقت میں تھے، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد محترم مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو اکابرین تھے، بزرگان دین تھے، وہ اس کی مخالفت میں تھے۔ اور یہ جنہ تنہ انہوس منہوس بچارے ادھر ادھر سے اریل مریل سریل سب جو ہے اپنے مفاد کے چکر میں ووٹ نوٹ اور کھوٹ، 3 کارن ہیں جس کی وجہ سے جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ کئی چیزوں سے جھگڑا فساد ہوتا ہے، ووٹ نوٹ اور کھوٹ، یاد رہے گا۔ تو یہ سب اگر گاندھی جی، نہرو جی اور پٹیل جی اگر یہ تینوں دستخط نہیں کرتے، سگنیچر نہیں کرتے، تو ہندوستان کا کھنڈن اور ٹکڑا نہیں ہوتا۔ تو کرنے والے بھی وہی ہیں۔ ہمارے اکابرین تو اس کی مخالفت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اکھنڈ بھارت رہے گا، پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا، پھر سے وشو گرو بنے گا، پھر سے یہاں کی جی ڈی پی 27 یعنی 27% ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سب کوشش کرتے تھے، لیکن دوستو بزرگوں، سیاسی طور پر، راجنیتی کے طور پر اس کو بانٹ دیا گیا۔ کب اس کو بانٹا گیا یاد ہے؟ کب بانٹا گیا؟ 14 اگست 1947۔ پہلے ٹکڑا کیا، پھر 15 اگست کو آزاد کیا۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا انتقال 1938 عیسوی میں ہوا، یعنی آزادی سے 9 سال پہلے۔ تو وہ تو اس وقت بھارت کے واسی تھے، ہندوستانی تھے، انڈین مسلم تھے، تو وہ کیسے پاکستانی گیت ہوتے؟ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اگیانتا کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بہت سے ہمارے مسلم بچے بچیاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر میں، شرک میں، بدعت میں، خرافات میں، ان سب کی نجاست میں، غلاظت میں پھنسے جا رہے ہیں۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک بات آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ جس طرح کا پھل ہوتا ہے اسی پہ لوگ پتھر مارتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بانس پر لوگ پتھر مارتا ہے کہ بانس کا درخت آپ کے سامنے ہے، آم کے درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں، جامن کے درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں۔ جلیبی پھلی ہو، ایک جلیبی تو وہ ہوتی ہے جس کو حلوائی بناتا ہے، ایک جلیبی گاچھ میں پھلتی ہے، اس سب پہ لوگ پتھر مارتے ہیں۔ تو جس درخت پر پھل ہوتا ہے اسی پہ لوگ پتھر مارتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن پہ الزام لگا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ قرآن کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے، اور کچھ نہ کچھ کیا کہ پوری کتاب کے اندر ہی خوبی بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ اسلام کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو اسلام خوبیوں کا پیکر ہے، محاسن کا پیکر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے، اس کے اندر اللہ کی برکت ہے۔ اس لیے اسلام کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ اب باقی لوگوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر کون دھیان دے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جو منحوس میڈیا ہے، جس کو گودی میڈیا کہیں،
ظالم میڈیا کہیں، کرائم اور جرائم کرنے والی میڈیا کہیں، یہ منحوس جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ سب اسلام کے اوپر تھوپ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسلام کے اوپر تھوپ دیتا ہے۔ ایک انیش نام کا لڑکا یو پی میں غلط کام کرتا ہے، اب اس کو میڈیا والا محمد انیس، جہادی محمد انیس اس طریقے سے کر کے جو ہے مسلمان کو بدنام کرنے کی سازش کرتا ہے، حالانکہ پولیس کی رپورٹ ہے، سب کچھ ہے، کہ بھائی وہ غیر مسلم ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے منحوس تیار نہیں۔ ابھی 35 ٹکڑا شردا نام کی ایک لڑکی کا کیا، مجھے بھی تکلیف ہے، ہونا چاہیے، میری بھی بہن تھی حضرت آدم علیہ السلام کے رشتے سے، اس کا کون کیا؟ آفتاب نام تھا، لیکن وہ پارسی دھرم کا ماننے والا تھا۔ پارسی دھرم بھی کیا ہے کہ ہندو دھرم میں ہے، مسلمان میں نہیں ہے۔ آفتاب، مہتاب، فیروز اس طرح کا نام وہ لوگ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن پورے میں ہر جگہ آپ دیکھیں تو سب کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ وہ آفتاب نام کا جو 35 ٹکڑا اپنی گرل فرینڈ کا کر دیا، جدھر دیکھو ادھر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، جدھر دیکھو ادھر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں تباہ ہو گئے، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، ہزاروں تباہ ہو گئے، لاکھوں تیار بیٹھے ہیں، تو وہ پارسی دھرم کا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دھرم کا ہو جو غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو آپ پھانسی پر لٹکائیے، لیکن کسی کو ٹارگیٹ مت کیجیے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اگر بچہ اور بچی بالغ ہو گئی ہے تو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کر دو، شادی کر دو۔ اگر تم خواہ تاخیر کرتے ہو کہ کل کا بچہ ہے، کل کی بچی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، باپ کے پاؤں پر چل رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، سارا ادھر ادھر گھوٹالا کر رہا ہے، رات بھر موبائل میں کیا سے کیا کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا۔ کس کے پاؤں پہ کھڑا ہے؟ تو کیا ہے کہ شادی نہیں کرتے ہیں، اب وہ زناکاری کے اندر، بدکاری کے اندر، خرافات کے اندر، بدعات کے اندر، منکرات کے اندر اور موبائلوں کے غلط کاموں کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ اس کے والدین کے اوپر پڑے گا، اس کے گارجین کے اوپر پڑے گا، اس کے ماں باپ کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے بالغ ہونے کے بعد شادی کر دینا چاہیے۔ بیٹی کو دہیج نہیں دماغ دیں، بیٹی کو کیا دیں؟ دہیج نہیں دماغ دیں۔ دماغ کا کیا مطلب؟ نالج دیں، گیان دیں، تعلیم دیں، علم دیں، اس کو پڑھائیں لکھائیں اور اس کے دماغ کو تیز کریں، جو آئی کیو لیول ہے اس کا اعلیٰ ہوگا، بالا ہوگا، برتر ہوگا۔ تو جتنا آپ دہیج دیں گے اس سے زیادہ وہ کیا ہے کہ گھر بیٹھی رہ کر کے اس سے زیادہ وہ عرض سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ کما سکتی ہے گھر میں رکھ کر کے۔ لیکن آپ نے جہیز دے دیا اور اس کو ایلی بیلی لیلی بنا دیا، اس کے اندر گن نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، اس کے اندر کجی ہے، اس کے اندر کمی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایلا بیلا لیلا بچہ سب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی کون ہے؟ ماں ہے۔ ماں کے گود میں جو کچھ بچہ سیکھتا ہے بچپن سے 55 تک یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ ابھی ہم اپنی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس فقہ کا درس کرتے ہیں، جس میں شروع سے فرائض وضو، جیش ڈیٹ، یہ سب وہ سب، تو جو پہلے یاد کیے ہوا ہے پہلا کلمہ طیب، تو اس کا طیب یاد ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیا ہوا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، لام کے اوپر زبر ہے لیکن وجعلنا یاد کیا ہوا ہے، لام کے اوپر جزم، تو سب وہی غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ بالکل اپوزٹ مانا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور وجعلنا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع متکلم، کہ ہم نے مسلمان بنایا۔
الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ مسلمان بناتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے مسلمان بنایا، تو پہلا کلمہ طیبہ ہوتا ہے، لیکن جو بچپن میں یاد کر لیا وہی کیا ہے کہ زبان پر چڑھا رہتا ہے، اور بہت ساری غلطیاں جو ہیں جب سنتے ہیں اکیلے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جو ہے اس کے اندر غلطیاں ہیں۔ تو دوستوں کو بیٹی کو دہیز نہیں دماغ دیجیے، اس کو کیا ہے کہ جب مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور جب عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ اس لیے عورت کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، دہیز کی لعنت کو ختم کریں، اس بدعت کو ختم کریں، اس خرافات کو ختم کریں، اور جو وراثت کا حصہ بنتا ہے باپ کی جائیداد میں وہ جائیداد کا حق حصہ دیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے دنیا والو سن لو، وہ سرو شکتیمان پرمیشور ہے، اس کا آدیش ہے، اس کا حکم ہے کہ تم بیٹی کو حصہ دو۔ کتنا حصہ دو؟ بیٹوں کا، دو بیٹوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے اتنا ایک بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے دکان میں، مکان میں، جائیداد میں آپ حصہ دیجیے۔ اگر بیٹی کا حصہ بن رہا ہے 1 لاکھ روپیہ، آپ نے شادی میں خرچ کر دیا 5 لاکھ روپیہ، تو قیامت کے دن آپ کی بیٹی چاہے تو آپ کا گریبان پکڑ سکتی ہے، اللہ کی عدالت میں آپ کو پیش کر سکتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ 2 لاکھ کی ہم نے اپاچی دے دی، 3 لاکھ کی بلٹ دے دی، تو اس سے کیا ہے کہ قرض اتر جائے گا، نہیں اترے گا، آپ کی بیٹی کا دن چلائے گی۔ آپ کہیں گے 5 لاکھ روپیہ میں نے براتیوں میں خرچ کر دیا، تو آپ کی بیٹی کئی پلیٹ کھانا کھائی، کتنے کا کھائی؟ 200 بزرگوں۔ یہ آرات برات یہ سب اسلام میں نہیں ہے، اس لیے شادی سادگی کے ساتھ کریں۔ النکاح من سنتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہے، آپ غور سے سنیں۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہوتی ہے، عورت کی سب سے بڑی دشمن کون ہوتی ہے؟ عورت ہی ہوتی ہے۔ جب اس کے گھر میں بہو آتی ہے اس کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو بزرگوں، جس طریقے سے ہم بیٹی کی عزت کرتے ہیں اس طریقے سے بہو کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہر ساس اپنے پتوں کو بیٹی کی طرح سمجھنے لگے اور ہر بہو اپنے ساس کو اپنے ماں کی طرح سمجھنے لگے کہ یہ گھر کے لڑائی جھگڑے سارے کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ دوستو بزرگوں، حضرت مولانا نصیر نظر صاحب نے عرض کیا کہ کچھ قوم اور اللہ کے بارے میں کہہ دیجیے گا۔ آج کل بڑا مسئلہ ہے، چونکہ یہ میڈیا والے توڑ کے مروڑ کے اور مسالہ مرچ لگا کر کے، نمک لگا کر کے الٹے سیدھے انداز میں کیا ہے کہ پیش کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آدمی پڑھے گا نہیں، جب تک آدمی سمجھے گا نہیں، اس وقت تک اس سچائی کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ پانی ہے، کیا ہے؟ پانی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ واٹر۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ واٹر۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ہندی میں کہتے ہیں نیر۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ نیر۔ سنسکرت میں کیا کہتے ہیں؟ جل۔ سنسکرت میں کیا کہتے ہیں؟ جل۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آب۔ فارسی میں آب، عربی میں ماء۔ الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ کئی چیز ہوئی؟ بتائیے کئی چیز ہوئی؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں 5 چیز ہوئی، لیکن ایک ہی چیز ہے، نام 5 ہو گیا، چیز ایک ہے، نام اس کا 5 ہو گیا۔ اور جیسے جیسے بھاشا بدلے گا ویسے ویسے اس کی تعداد نام کے اعتبار سے بڑھتی جائے گی۔ چیز تو ایک ہی ہوئی۔ اب کوئی جاہل آدمی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے پلیز گیو می واٹر، کوئی جاہل آدمی کے پاس آپ جا کر کے کہیں کہ پلیز گیو می واٹر، تو سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ابھی کے دور کے اعتبار سے ہمارے ہندو بھائیوں نے خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی نام، تو ان کی بہت ساری ان ناموں کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسٹیچو بنا دیا ہے، مورتی بنا دیا ہے۔